انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب رحمہ اللہ، علامہ ابن الحمام، اس طرح حضرت شیخ زکریا کاندھلوی، حضرت نانوتوی رحمہم اللہ، ان حضرات کی عبارات پیش کر دے گا کہ آپ تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، لیکن یہ حضرات تو 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ ایک اس کا جواب دینا موقع پر بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ بھی ہم نے اس فائل کا حصہ بنا دیا ہے کہ کل کہیں آپ کے سامنے اگر ایسی کوئی عبارت آتی ہے تو آپ کے پاس پہلے سے جواب موجود ہو۔ رمضان شریف بہت قریب ہے، رمضان شریف میں یہ باتیں بہت زیادہ چلتی ہیں، ان کی طرف سے دلیل آ رہی ہے، واٹس ایپ آ رہا ہے، کوئی تحریر آ رہی ہے، ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں ہوتا، تو یہ 20 رکعت تراویح پر مستقل دلیلیں اور ہر دلیل کے تحت اشکال جواب اور ان کے دلائل کا جواب، اور ساتھ دوسرے نمبر پر وہ عبارات جن سے غیر مقلدین ہمارے خلاف دلیل پکڑتے ہیں کہ آپ کے اکابرین یہ کچھ لکھ رہے ہیں۔ تیسری اہم بات کہ ایک مسئلہ صفحہ نمبر 50 پر دیکھیں نا، نماز میں قرآن مجید دیکھ کر قرأت کرنے کا حکم۔ آج کل عرب میں بہت زیادہ چل رہا ہے، سلفی لوگ اس کو بہت زیادہ، آج کل موبائل میں قرآن مجید آ چکا ہے، بس وہیں سے کھولا، الحمدللہ پوری کرتے ہوئے موبائل آن کر کے اس کا پاسورڈ لگا کے وہ قرآن مجید کھول لیتے ہیں، بس وہاں پر جو ہے نا شروع کر کے اب پورے کے پورے پارا دو پارے وہ قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا ہمارے نزدیک کی نماز کو فاسد کر دیتا ہے، تو اس پر مستقل آپ کے سامنے آپ دیکھیے دلائل آ چکے ہیں، یہ 6 دلائل ہیں، 6، اور ہر دلیل کے تحت کچھ نہ کچھ موجود ہے، اور غیر مقلد جو دلیل پیش کرتے ہیں یا سلفی لوگ، ان کی دلیل کا جواب بھی موجود ہے نا۔ کانت عائشہ تو یؤمھا عبدھا زکوان من المصحف، صحیح بخاری کی روایت۔ تو یہ 3 اجزاء پر ہماری فائل مشتمل ہے، نفس 20 رکعت تراویح پر بحث ہے، ساتھ اکابرین کی بعض عبارات جس سے 20 رکعت کے بجائے 8 رکعت کا اس بات کرتے ہیں، اور آخر میں ایک مسئلہ فقہیہ کہ قرآن کریم دیکھ کر نماز پڑھنے کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور عرب میں آج کل حفاظ بہت کم ہیں۔ ہمارے پاک و ہند میں حفاظ کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم موبائل سے دیکھ کر تراویح نہیں پڑھتے، حافظ صاحب کو پکی یاد کرنی پڑتی ہے۔ جو حفاظ ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ کتنی محنت چلتی ہے، تو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہاں یہ ہے کہ موبائل اچھا ہو اور اپلیکیشن آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہو، یہاں قاری صاحب سے ہم نے مار کھائی ہوئی ہو اور قرآن پکا یاد کیا ہوا ہو، ان میں اور ہم میں صرف یہ فرق ہے بس، اس لیے یہاں کا حفظ پکا ہے اور وہاں کا حفظ ہے ہی نہیں، نئی نسل حفظ نہیں کر رہی، پرانے جو قراء ہیں وہ ہیں، حرمین میں ہیں، وہ بغیر اس کے موبائل کے تراویح پڑھاتے ہیں، ان کی تراویح موبائل تراویح۔ آپ ایسا کریں نا، آپ جو حضرات بیٹھے ہیں کوئی ترتیب سے بیٹھیں، اسے بے ہنگم سے بیٹھے ہیں، آپ جو حضرات ہیں آپ دائیں بائیں دیکھیں، ترتیب سے بیٹھیں، ایس او پیز کا خیال رکھ کے بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ پہلے اگلی ایک صف کو ٹھیک کر لیں، پھر سارے اسی کے تحت بیٹھیں۔ آپ دیکھتے جائیں دائیں بائیں دیکھ کر نا جی، بس بندے کے پیچھے بندہ ہونا چاہیے، جو نہیں ہے وہ آگے آ جائیں، تھوڑے فاصلے کے ساتھ بیٹھیں، فاصلے کے ساتھ۔ باقی جو آتے جائیں گے بیٹھتے جائیں گے، ہاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارا آج کا عنوان ہے 20 رکعت تراویح۔ تراویح رمضان المبارک کی ایک مخصوص عبادت کا نام ہے۔ جب رمضان المبارک آتا ہے تو رمضان میں عام دنوں کی بنسبت 2 عبادتیں بہت اہمیت کے ساتھ چلتی ہیں۔ نمبر 1 دن کا روزہ، نمبر 2 رات کی تراویح۔ اس لیے علماء کرام کو خصوصاً اور عام حضرات کو عموماً اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان آنے سے قبل آپ روزہ کے مسائل بھی یاد کریں
اور تراویح کے مسائل بھی یاد کریں۔ موقع پر مفتی صاحب سے، عالم دین صاحب سے جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں کتاب دیکھ کر بتاتا ہوں۔ کتاب آج کل دیکھنے کا وقت ہے۔ روزے کے مسائل پر عمدہ کتاب استاذ محترم کی رمضان المبارک فضائل و مسائل، اس میں تراویح بھی ہے، اس میں بہت زیادہ جزئیات موجود ہیں۔ عیدین کا مسئلہ موجود ہے، عیدین میں خواتین عیدگاہ جائیں یا نہ جائیں، صدقۃ الفطر کا مسئلہ موجود ہے، زکوٰۃ کا، اعتکاف کا۔ تو جامع کتاب ہے رمضان المبارک فضائل و مسائل، اس کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان آنے سے پہلے آپ حضرات کی تیاری ہو، اور کوئی مسئلہ اگر اس دوران آپ سے پوچھے تو آپ کو مسئلہ ازبر ہو۔ تو رمضان المبارک کی دو اہم مہم عبادات دن کا روزہ ہے اور رات کی تراویح ہے۔ تراویح کے متعلق ائمہ اربعہ کا اس اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں ائمہ کے درمیان اختلاف نہیں ہے، یعنی ائمہ متبوعین امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، سب کے سب 20 رکعت تراویح پر متفق ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ اور مالکیہ کی طرف ایک قول منسوب ہے اور اس پر بعض علاقوں میں عمل بھی ہے کہ وہ 36 رکعت کے قائل ہیں، 36 رکعت۔ اس کی بھی توجیہ انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اہل مکہ اور اہل مدینہ کے عمل میں فرق یہ تھا کہ اہل مکہ 4 رکعت پڑھتے، 4 رکعت کے بعد راحت لینے کے لیے ایک طواف کر لیتے۔ اہل مدینہ کے پاس کعبہ نہیں ہے، اس لیے وہ ان 4 تراویح کے بعد جو وقفہ آتا تھا اس میں طواف تو نہیں کر سکتے تھے، تو وہ 4 رکعت نفل پڑھ لیتے تھے۔ اس طرح آپ دیکھیے 5 تراویحیں، یعنی 4 4 4 4 یوں کر کے ہر تراویح کے دوران وہ 4 رکعت پڑھتے تھے۔ تو یوں سمجھے کہ 4 رکعت تراویح اور اس کے بعد پھر 4 رکعت تراویح، 4 رکعت تراویح اور 4 رکعت تراویح کے دوران جو وقفہ آتا ہے اس وقفے کو ترویحہ کہتے ہیں۔ 1 2 3 4 5، اب یہ یوں سمجھے کہ 4 4 رکعتیں، یہ کل کتنی بن گئیں؟ 5۔ ہر 4 رکعت کے درمیان ایک ترویحہ ہے، تو 5 5 5 1 2 3 4 5، ان 5 کے درمیان 4 تراویح آ جاتے ہیں، اور ہر تراویح کے بدلے میں وہ پڑھتے تھے 4 رکعت نفل، تو یوں 16 رکعت زائد بنتی تھی، 20 اور 16 36۔ تو ان کے ہاں یہ جو زائد 16 رکعتیں تھیں وہ تراویح کا حصہ نہیں تھی، وہ صرف اور صرف نفل تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بھی تراویح کی تعداد یہ صرف اور صرف 20 ہے، باقی جو وہ پڑھتے تھے تشبیہاً لأہل مکہ، کیونکہ یہ طواف کرتے تھے اور وہ طواف نہیں کر سکتے تھے۔ تو اجماعی مسئلہ ہے، غیر مقلدین نے اس اجماعی مسئلہ کے بالکل خلاف ایک مسئلہ پیش کیا ہے کہ وہ تراویح کو 8 کہتے ہیں۔ دنیا میں 3 قسم کے نظریات چلتے ہیں، نمبر 1 افراد، نمبر 2 تفرید، اور نمبر 3 اعتدال۔ بعض گروہ افراد کے قائل ہیں، تراویح کو سرے سے نہیں مانتے، ان کے مذہب میں، ان کے مسلک میں تراویح ہے ہی نہیں، ان کا معاذ اللہ موقف یہ ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بدعت جاری کی، اس لیے ہم اس کے قائل نہیں ہیں معاذ اللہ۔ دوسرے گروہ نے رکعات تو مانی ہے کہ ہم کچھ رکعات پڑھیں گے، لیکن اس کا نام ان کے نزدیک رمضان المبارک آ جائے تو اس کا نام تراویح ہے، رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینے ہوں تو انہی رکعتوں کا نام تہجد ہے۔ تراویح کی مستقل مشروعیت کے قائل نہیں ہیں، اور ان کے نزدیک تراویح کی رکعت 20 کے بجائے 8 ہیں۔ یہ بالکل انکاری ہو گئے، انہوں نے بہت ڈھیلا پن اختیار کیا۔ راہ اعتدال یہ ہے کہ ہم تراویح کو مستقل نماز مانتے ہیں، رمضان المبارک میں صرف مانتے ہیں، اور اس کی 20 رکعت مانتے ہیں۔ تو اہل السنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ ہم تراویح کے 20 رکعت کے قائل ہیں۔ علامہ علاء الدین الکاسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بدائع الثناء میں، وَأَمَّا قَدْرُهَا فَعِشْرُونَ رَكْعَةً فِي عَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ فِي 5 ترویحات كُلُّ تسلیمتین ترویحۃ۔ تراویح 20 رکعت ہے، 2 کر کے 10 سلاموں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ اس میں فی 5 ترویحات 5 ترویحیں ہوں گے،
اور ہر 4 رکعت کا ایک تراویح بنے گا۔ 4 رکعت کو بھی تراویح کہتے ہیں اور 4 رکعت اور 4 رکعت کے درمیانی وقفے کو بھی تراویح کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا وقفہ ہے کہ جس میں راحت پکڑی جاتی ہے، تو راحت کی وجہ سے بھی اس کو تراویح کہا جانے لگا۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ وہ 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ زبیر علی زئی صاحب کی کتاب ہے تعداد رکعات قیام رمضان، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب ان کی کتاب ہے نماز 8 رکعت نماز تراویح۔ ان دنوں میں آپ کوشش یہ کریں، تراویح کے اپنے جو دلائل ہیں، تراویح کے دلائل کو اگر یاد کر سکیں تو اس کی عربی عبارت یاد کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں پر بھی کوئی گفتگو ہوتی ہے، آپ کے پاس کتاب موجود نہیں ہے، آپ کے پاس موبائل میں یہ فائل موجود نہیں ہے، آپ کو ایک زبانی ازبر آنی چاہیے۔ آپ سے کوئی بات کرے تو آپ کو پتہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل 20 رکعت تراویح کے ہمارے پاس 2 روایات ہیں، ایک مصنف ابن ابی شیبہ میں اور دوسری تاریخ جرجان میں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت اور تاریخ جرجان میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت۔ کتاب کا نام آ جائے، کتاب کے نام کے ساتھ کتاب کا جلد نمبر، صفحہ نمبر یا رقم الحدیث آ جائے اور اس روایت کا مفہوم سامنے آ جائے۔ مثلا یہ جو روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں 20 رکعت اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ بس اتنی آپ نے اردو میں بھی بھلے اس کو یاد کر لیں، اردو عبارت ساتھ ساتھ اس کا حوالہ، بس اس طرح کر کے آپ 10 12 15 روایات کو ازبر کرتے جائیں۔ ہم تو طلبہ کو یہ بات بھی عرض کیا کرتے ہیں کہ آپ نے مثلا سفر کرنا ہے، ایک چھوٹی سی ڈائری اپنے پاس رکھیں، چھوٹی سی ملتی ہے ڈائری، چھوٹی سی ڈائری اپنے پاس رکھیں اور آپ کے پاس اپنے دلائل لکھے ہوئے ہوں، مثلا یہی روایات ہیں، ڈائری کے 5 یا 6 صفحے بنیں گے، آپ کی تراویح کی پوری بحث اور پورے دلائل اس پر آ جائیں گے۔ آپ اشکال کو، جواب کو، راویوں کے بحث وہ وہاں نہ لکھیں، نفس دلائل وہاں پر لکھیں۔ آپ سفر پر جاتے ہیں، یہاں سے آپ نے جانا ہے اپنے گھر میں، مثلا کوہاٹ جانا ہے، 3 گھنٹے یہاں سے لگیں گے، 4-5 گھنٹے آگے سے لگیں گے، آپ کے 7 گھنٹے ہیں۔ آپ بجائے اس کے کہ آپ وہاں پر جو ہے وہ کچھ اور دیکھتے رہیں، آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے سامنے وہی ڈائری رکھیں اور ایک ایک دلیل یاد کرتے جائیں، کوہاٹ بھی آ جائے گا اور تراویح کے 20 دلائل بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اس طرح کر کے آپ یاد رکھیں، اس طرح کر کے یاد رکھیں تو آپ یقین جانیے رمضان المبارک آپ کا بہترین گزرے گا، آپ کو تقریباً ہر فائل کے موٹے موٹے دلائل آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو اس طرح دلائل کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ ہم دوسروں سے جب سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر فلاں، صحیح مسلم حدیث نمبر فلاں، آپ ڈر جاتے ہیں کہ شاید حدیث انہی کو آتی ہیں، ہمیں نہیں آتی۔ جب آپ اس طرز کی دلیلوں کو یاد کرنا شروع کریں گے تو یقین جانیں پھر آپ کو بیان کرتے ہوئے مزہ آئے گا۔ کوئی شخص بات کرے گا، ایک دلیل دے گا تو آپ کے پاس 20 دلیلیں ہوں گی، اور دلیلیں آپ زبانی نہ بھی دے سکیں، آپ ڈائری کھولیں، ڈائری کھول کے تو دے لیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل میں آپ کے پاس مواد ہو، آپ کے پاس ڈائری ہے، ڈائری میں آپ کے پاس دلیل لکھی ہوئی ہو، تو 20 رکعت تراویح پر بحمداللہ مستقل دلیلیں موجود ہیں، مستقل دلیلیں کہ ہم 20 رکعت تراویح کے قائل کیوں ہیں۔ بس ان دلیلوں کو آپ یاد رکھیے، اور جب بھی گفتگو کرنی پڑ جائے، اپنی مسجد میں کسی دوست کو سمجھانا پڑ جائے تو آپ کے پاس دلائل کا انبار موجود ہو۔ پہلی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے یہ روایت لکھی ہے اپنی کتاب مصنف میں، فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں 20 رکعت اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک ہے جس میں 20 رکعت تراویح کی بھی بات ہے اور 3 رکعت وتر کی بھی بات ہے۔ گویا اس میں ہمارے موقف پر 2 باتیں سامنے ہیں، نمبر 1 تراویح بھی 20 رکعت ہے اور نمبر 2 وتر بھی 3 رکعت ہے۔ ان لوگوں کے ہاں وتر کی کوئی حتمی تعداد متعین نہیں، 1 پڑھ لیں تب بھی ہو جاتی ہے، 3 پڑھ لیں، اور 3 یہ لوگ پڑھتے ہیں بغیر درمیانی قعدہ کے، 2 رکعت پڑھ کے فوراً کھڑے ہوئے، تیسری پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ 5 کے بھی قائل ہیں، 7 9 11 13 17 رکعت تک یہ وتر کے قائل ہیں۔
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس روایت سے جہاں 20 رکعت تراویح ہے وہاں ہمیں 3 رکعت وطر بھی مل رہے ہیں۔ اس پر ایک ہلکا سا اشکال ہے۔ اس کے راوی ہیں ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ، یہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ یہ ان کے دادا ہیں۔ آپ کے بارے میں کچھ محدثین نے جرح کی ہے کہ آپ ضعیف تھے۔ ان کی جرح کا جواب ہمارے اس فائل میں موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم موٹا موٹا پڑھتے جائیں تاکہ آپ کے پاس جو اہم بات لکھی ہوئی ہے اس کو آپ بعد میں دیکھ لیجئے۔ ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ، اس پر جرحات بھی موجود ہیں، لیکن کئی ائمہ نے ان کی توثیق اور تعدیل بھی کی ہے، ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ مثلا امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ، انہوں نے امام ابو شیبہ سے روایت لی ہے۔ غیر مقلدین ایک اصول بیان کرتے ہیں، القول المقبول میں بھی ہے، اور اسی طرح نیل الاوتار میں بھی محمد بن علی الشوکانی نے لکھا ہے، امام شعبہ جس راوی سے روایت لیں تو وہ راوی ثقہ ہوتا ہے، یعنی انہوں نے جب بھی روایات لی ہیں تو ثقہ سے لی ہیں، عام بندے سے نہیں لی۔ تو امام ابو شیبہ رحمہ اللہ سے امام شعبہ نے روایت لی ہے، تو ان کے اصول پر بھی اس بات کی دلیل ہے کہ امام ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان یہ راوی ثقہ ہے۔ امام بخاری کے استاد یزید بن ہارون یہ بھی ان کی مدح کرتے تھے۔ امام ابن عدی فرماتے ہیں لہو احادیث و صالحہ، ان کی روایات صالح ہیں۔ اور ابو شیبہ کے متعلق مزید لکھتے ہیں وَهُوَ وَإِنَّ نَسَبُهُ إِلَى الضُّعْفِ خَيْرٌ مِّنْ ابراہیم ابن ابی حیہ۔ ابراہیم بن عثمان کے بارے میں بعض محدثین ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم بن ابی حیہ سے بہتر ہے۔ ابراہیم بن ابی حیہ یہ ثقہ ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ابراہیم بن عثمان بھی بڑھ کر ثقہ ہوگا۔ ایک بات تو یہ، دوسری یہ بات اہم سمجھیے کہ اگر کوئی روایت ضعیف بھی ہو، ضعیف روایت کے مضمون پر امت اجماع کر لے، اجماعی طور پر عمل کر لے اور عمل کرتی چلی آئے، اسے کہتے تلقی امت بالقبول۔ ضعیف روایت کو اگر امت تلقی امت کر لے، یعنی اس کو اس طرح لے لے کہ دور پیغمبر سے آج تک اس پر عمل آتا رہا ہو، تو امت کا کسی روایت کو تلقی کر لینا اس روایت سے ضعف کو ہٹا دیتا ہے۔ اب ہم سمجھیں گے کہ یہ روایت ضعیف نہیں ہے، بلکہ یہ روایت قوی ہے۔ اب 3 حوالہ جات یہاں پر موجود ہیں کہ بعض ضعف ایسے ہیں کہ جس ضعف نے روایت سے، بعض ضعف ایسے ہیں کہ تلقی امت بالقبول نے اس روایت سے ضعف کو ہٹا دیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک فائل یہاں پڑھائی جاتی ہے اصول حدیث کی۔ کسی بھی روایت کو صحیح قرار دینے کا صرف ایک طریقہ نہیں کہ اس کے راوی ٹھیک ہیں تو روایت صحیح ہے، یہ طریقہ، یعنی صحت روایت محض اس ایک طریقہ میں منحصر نہیں ہے کہ روایت کا راوی صحیح ہے، نہ، کسی بھی روایت کی صحت کے 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی مجتہد کسی حدیث سے استدلال کر لے تو وہ اس روایت کو اس مجتہد کے ہاں صحیح ہونا اس کی دلیل ہے۔ کیوں؟ استدلال میں آپ وہی چیز پیش کریں گے نا جو آپ کے ہاں صحیح ہے، یا وہ چیز پیش کریں گے جو آپ کے ہاں ضعیف ہے۔ مجتہد کہہ رہا ہے کہ یہ روایت ہے، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہے، اس کا مطلب مجتہد اس روایت کو صحیح قرار دیتا ہے۔ نمبر 2، روایت تلقی امت بالقبول کا درجہ پالے، تب بھی روایت صحیح ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جو ضعف تھا امت نے اس ضعف کو قبول نہیں کیا۔ نمبر 3، روایت کا ہر راوی سے کہو تب بھی روایت ٹھیک ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، کسی روایت پر مضمون پر اجماع ہو جائے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، اب روایت جو آئی ہے اس میں ضعف بھی ہو تب بھی روایت چل جاتی ہے۔ تو صحت روایت کا محض ایک طریق نہیں ہے، کتنے طریق ہیں؟ 4 طریق ہیں۔ اس روایت پر پوری کی پوری امت آپ علیہ السلام کے دور سے ابھی تک عمل کرتی چلی آئی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ تراویح 8 رکعت نہیں ہے، تراویح 20 رکعت ہے۔ نمبر 2، روایت نمبر 2 دیکھیں، یہ دوسری روایت ہے امام ابو القاسم حمزہ بن یوسف السہمی کی، صفحہ نمبر 4، تاریخ جرجان۔ تاریخ جرجان ہمارے پاس 2 نسخے موجود ہیں لائبریری میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان، آپ علیہ السلام رمضان کی ایک رات تشریف لائے،
حضور علیہ السلام نے جو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی وہ کتنی ہے؟ 3 دن ہے. ان 3 دنوں میں سے ایک دن کا تذکرہ ہے. فرماتے ذات لیلۃ فی رمضان، رمضان المبارک میں تشریف لائے، فصلی الناس 24 رکعۃ، آپ نے 4 پڑھائیں اور پھر آپ نے 20 پڑھائیں، واوتر بثلاثہ، اور آپ نے پھر 3 پڑھائے وتر. آپ علیہ السلام نے یہ جو نماز پڑھائی ہے یہ جماعت کی نماز ہے. پہلی آپ نے جو نماز پڑھائی جماعت کی وہ ہے 4. اس 4 سے مراد 4 فرض ہیں. نمبر 2 و20 رکعۃ، 20 رکعت پڑھائی. یہ 20 رکعت کیا ہیں؟ تراویح ہیں. اور نمبر 3 واوتر بثلاثہ، آپ نے 3 وتر پڑھائے. تو آپ علیہ السلام نے جو صحابہ کو نماز پڑھائی ہے اس میں تینوں باتیں ہیں. نمبر 1 فرض نماز، یہ 4 ہے. نمبر 2 تراویح، یہ 20 رکعت. نمبر 3 وتر، یہ 3 رکعت. یہ تینوں باتیں اس سے ثابت ہو جاتی ہیں. اس روایت کے راوی ہیں محمد بن حمید الرازی رحمہ اللہ. اس پر بعض لوگوں نے جرح کی ہے، لیکن یہاں پر ہم نے اس کے 15 محدثین سے ان کی توثیق پیش کی ہے، اور ساتھ ساتھ ناصر الدین البانی غیر مقلد ہے، اس کا بھی حوالہ پیش کیا گیا ہے کہ آپ کے صاحب نے بھی ان کو ثقہ قرار دیا ہے اور ان کی توثیق کی ہے. دوسرے راوی ہیں عمر بن ہارون البلخی. ان پر بھی جرح ہے، ہم نے اس جرح کا بھی یہاں پر جواب دے دیا ہے. ایک اصول یہاں پر لکھا گیا ہے، اگر کسی راوی کے متعلق بعض محدثین کہتے ہیں یہ ثقہ ہے، بعض نے ضعف کا اس پر حکم لگا دیا، اور دونوں کی تعداد برابر ہے. اب اس راوی پر حکم یہ ہے کہ یہ راوی حسن الحدیث درجے کا ہے، یعنی اس کی روایت حسن درجہ کی ہے، یہ قابل قبول ہے. جس طرح صحیح روایت سے آپ حدیث سے دلیل پکڑ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح حسن درجہ کی روایت سے بھی آپ دلیل پکڑ سکتے ہیں. تو یہ جو دوسری روایت ہے جابر بن عبداللہ والی، یہ روایت حسن درجہ کی ہے. اور مزید یہ کہ اس کے مضمون پر 20 رکعت تراویح پر پوری امت کا اجماع ہے، لہٰذا اب یہ ہلکا سا ضعف بھی یہاں سے اٹھ جائے گا، جو اس بات کی دلیل ہوگی کہ امت نے اس کو لیا ہوا ہے. احادیث موقوفہ، احادیث موقوفہ میں اب دیکھیے یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے جو میں آگے جا کر عرض کروں گا، مختصراً یہاں بھی سمجھ لیجئے. دیکھیں، غیر مقلدین ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے امتی کا کلمہ نہیں پڑھا. ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ ہم نے کلمہ پیغمبر کا پڑھا ہے. تم لوگ امتیوں کے پیچھے پڑھتے ہو، نبی کی بات لاؤ. ہمارا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی ہے وہ کتنا عرصہ پڑھی ہے؟ پورا مہینہ 30 دن پڑھی ہے یا صرف 3 دن پڑھی ہے؟ 3 دن پڑھی. اور 3 دن میں سے کتنے دن؟ یہ مہینے کے اول اور درمیان والے نہیں، مہینے کے آخری ایام میں. اور آخری ایام میں بھی ایک دن چھوڑ کر دوسرا دن، پھر چھوڑ کر تیسرا، پھر چھوڑ کر پانچواں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں تراویح پڑھی ہے 23، 25 اور 27 کی رات. بس آپ علیہ السلام نے 3 دن تراویح. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کامل اتباع کی بات کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے 3 دن پڑھی ہے، تو آپ لوگ 3 دن کے بجائے آپ پورا مہینہ تراویح کے قائل کیوں ہیں؟ اگر پیغمبر کے عمل کو لیتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کا عمل 3 دن کا ہے. آپ نے پیغمبر علیہ السلام سے پیش کیا تو حضور تو 3 دن پڑھ رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں پورا مہینہ. آپ کی دلیل نہ بنی. کہتے نہیں ہم پڑھتے ہیں پورا مہینہ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھی ہے. سوال یہ ہے کہ حضرت عمر نے پڑھی ہے پورا مہینہ، تو حضرت عمر کی تعداد رکعات کتنی ہے؟ تعداد رکعات تو 20 ہے. اگر نبی علیہ السلام کا عمل دیکھتے ہیں تو آپ کا پورا مہینہ ثابت نہیں ہوتا، اور اگر آپ حضرت عمر کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کی 8 نہیں ثابت ہوتی، 20 ثابت ہوتی ہے. خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ عمل پورا لیں یا یہ عمل پورا لیں، آپ کون سا عمل پورا لیتے ہیں؟ آپ کسی عمل کے قائل نہیں ہو رہے، تو معلوم ہوا نہ ہی آپ کو اتباع پیغمبر کامل ملی اور نہ ہی صحابہ کرام کا عمل پورا ملا. آپ کسی طرف میں نہیں ہیں. ہاں، اس کو خواہشات نفسانی کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے جو راوی ہیں وہ سارے کے سارے 20 رکعت تراویح کو، ایک ہے شاذ روایت. شاذ روایت کا اعتبار نہیں ہوتا، اعتبار محفوظ روایت کا ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کی جو تراویح ہے وہ 20 رکعت ہے. حوالہ جات میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی روایت ہے مسند احمد بن منی. مسند احمد بن منی میں موجود ہے اتحاف الخیرات المہرہ،
10 مسانید جمع کی ہیں امام بوصیری رحمہ اللہ نے. ان مسانید میں ایک مسند ہے امام بوصیری رحمہ اللہ کی, اس میں روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا, فرمایا کہ آپ اے ابی, آپ تو قرآن کے تکڑے قاری ہیں, لوگ پورا دن کام کاج کرتے رہتے ہیں تو رات کو تراویح میں قرآن اچھا نہیں پڑھ سکتے, آپ ایسا کریں مصلی پر آ جائیں, باقی سارے کے سارے لوگوں کو میں آپ کے پیچھے کھڑا کرتا ہوں, آپ ان کو تراویح پڑھائیں. یعنی سب تراویح پڑھیں ایک جگہ پر. پہلے تراویح ہوتی تھی لیکن متفرق جگہوں پر. مسجد نبوی میں صحیح بخاری میں ہے کہ صحابہ کرام تراویح پڑھتے تھے, کچھ یہاں پڑھ رہے ہیں کچھ وہاں پڑھ رہے ہیں, مسجد میں یعنی مختلف جگہوں پر. ایک مصلی کے پیچھے تمام اشخاص جمع ہو کر تراویح پڑھیں, ایسا نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک کارنامہ ہے کہ آپ نے پورا مہینہ اور ایک مصلی پر سب کو جمع فرمایا. ابی بن کعب کو فرمایا کہ آپ تراویح پڑھائیں. حضرت فرمانے لگے کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جو پہلے تو نہیں ہوا, حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ نہیں ہوا کہ پورا مہینہ اور ایک ہی جگہ پر سب بھی پڑھیں. آپ نے تو متفرق پڑھی ہے, کبھی کسی دن کبھی کسی دن, تو پورا مہینہ تو نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا اسی میں خیر ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت ابی بن کعب نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائی. یہ یہاں پر الفاظ ہیں, فقال قد علمت ولكنه احسن فصلى بهم 20 رکعتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر ابی بن کعب نے ان کو 20 رکعت تراویح پڑھائی. نمبر 2, دوسری روایت ہے حضرت صائب بن یزید سے, صفحہ نمبر 8 پر آ جائیں. دیکھیں درمیان والی عبارات میں چھوڑ رہا ہوں, وہ بالکل واضح ہیں, اشکال اور جواب ہے, نفس مسئلہ پر ہم بات کر رہے ہیں. نمبر 2, حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ. یہ صائب بن یزید یہ صحابی صغیر ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پیدا ہوئے تھے, بہت چھوٹے تھے. مسند ابن الجعد, معرفت السنن والآثار اور السنن الکبری امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ. یزید بن خصیفہ یہ روایت کرتے ہیں صائب بن یزید سے, کانوا یقومون علی عہد عمر فی شہر رمضان ب20 رکعتا وان کانوا لیقرؤون بالمئین من القرآن وان کانوا, ان مخففہ عن المثقلہ ہے, وانہم کانوا. یزید بن خصیفہ فرماتے ہیں کہ صائب بن یزید نے فرمایا کانو سے مراد کیا ہوگا. جب صحابی کہے کانو اور صحابی صغیر ہو تو صحابی صغیر یہ صحابہ کا زمانہ بھی پاتا ہے اور تابعین کا بھی پاتا ہے. کانو جب کہے تو کانو سے مراد صحابہ اور تابعین دونوں ہوتے ہیں, صحابہ اور تابعین دونوں ہوتے ہیں. یہاں ایک بات سمجھیں کہ اسی روایت کو جب استاذ محترم نے اپنے پوسٹر میں پیش کیا تو ایک غیر مقلد ہیں زبیر علی زئی صاحب. زبیر علی زئی نے کہا کہ جو کانو ہے نا وہ سے کون مراد ہے, پتہ ہے کوئی؟ کچھ بھی نہیں پتہ نا, وہ لوگ, اب لوگوں کی بات تھوڑی حجت ہوگی. اس نے ایک اور کتاب لکھی اپنی جس میں اس نے آمین کو آہستہ کہنے کی بات کی ہے. اس میں انہوں نے ایک روایت پیش کی جس روایت میں ہے کہ جب وہ آمین کہتے تھے تو مسجد گونج اٹھتی تھی. وہ کیا, اس نے کہا اس وہ سے مراد ہے صحابہ اور تابعین, کیونکہ صحابہ اور تابعین ہی اس وقت نماز پڑھتے تھے نا. سوال یہ ہے کہ جب ہمارا وہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ سے مراد لوگ ہیں, عوام ہے, عوام کا کیا اعتبار؟ جب وہی وہ آپ کی دلیل میں آتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں صحابہ اور تابعین تھے نا اس دور میں, آج کل کے لوگ تو نہیں تھے, تو ہم صحابہ اور تابعین کا عمل پیش کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ہمارے دلائل میں بھی وہ سے مراد صحابہ اور تابعین ہیں. صحابہ اور تابعین آپ کے پاس آئے جو حجت بن جاتے ہیں, لیکن ہم اگر اپنی روایت صحابہ اور تابعین سے, تو یہ پھر حجت کیوں نہیں بنتے؟ آپ کی بات جر دیتی ہے لیکن ہماری بات جر کیوں نہیں دیتی؟ یہاں کانو سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ہیں. صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں رمضان المبارک میں 20 رکعتاً 20 رکعت, وَإِنْ كَانُوا لَيَقْرَؤُونَ بِالْمِئِينَ مِنَ الْقُرْآنِ, قرآن کی مئین پڑھتے تھے. مئین سے مراد مئین میتن سے ہے. قرآن کریم کی ایسی صورتیں جن کی تعداد آیتوں کی لگ بھگ 100 کے برابر ہوتی تھی, تو 100 آیات والی یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے. نمبر 3, تیسری روایت ہے محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ سے. یہ تابعی ہیں, تابعی کبیر ہیں اور بنو قریظہ کے ہیں. قیام اللیل میں
لکھتے ہیں امام ابو نصر مروزی رحمہ اللہ، مروزی محمد بن کعب القرظی فرماتے کان الناس یصلون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان 20 رکعتاً، حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ نمبر 4 موطا امام مالک میں موجود ہے، ان یزید ابن رومانہ، یزید بن رومان فرماتے ہیں انہو کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعتاً، کہ لوگ 23 رکعت پڑھتے تھے، ان 23 رکعتوں میں 20 رکعت ہو گئی تراویح اور 3 رکعت ہو گئی وتر۔ جس طرح تراویح رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس طرح وتر بھی جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ نمبر 4 حضرت یحییٰ بن سعید، یہ بھی تابعی ہیں، تابعی کبیر ہیں، فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امر رجلا یصلی بہم 20 رکعتاً، مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے امام کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ نمبر 6 تابعی ہیں عبد العزیز بن رفیع، یہ رجیل کے وزن پر ہے، رفیع، کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینۃ 20 رکعتاً، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مدینہ میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاتے، ویوتر بثلاث، اور آپ 3 رکعت پڑھتے تھے۔ دیکھیے ہم نے حضرت ابی بن کعب کے عمل کو پیش کیا، حضرت ابی بن کعب کا وصال یہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ہوا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جو 20 رکعت پڑھاتے تھے وہ کس دور میں تھے؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کے دور میں تھے۔ نمبر 7 جو دلیل ہے وہ سنن ابی داود میں موجود ہے۔ دیکھیے اس بات کو بڑی اہمیت کے ساتھ اور غور کے ساتھ سمجھیں۔ غیر مقلدین عموماً چیلنج دیتے رہتے ہیں کہ آپ کی روایت سیاہ ستہ میں نہیں ہے، حالانکہ ان کی کوئی روایت بھی سیاہ ستہ میں نہیں ہے تراویح کے متعلق، وہ تہجد والی روایت کو تراویح بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہم اس کا جواب اپنے مقام پر دیں گے۔ تراویح کی کوئی روایت آپ کی سیاہ ستہ میں نہیں ہے۔ دیکھیے سیاہ ستہ میں ہماری سنن ابی داود میں 20 رکعت تراویح کی روایت موجود ہے، حضرت حسن البصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے طریق سے، ان الحسن ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جمع الناس علی ابی بن کعب فی قیام رمضان، حضرت عمر بن خطاب نے تمام لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کے پیچھے جمع کیا، فکان یصلی بہم 20 رکعتاً، حضرت ابی بن کعب لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ دیکھیے یہاں پر 20 رکعت کا لفظ ہے، یصلی بہم 20 رکعتاً۔ آپ آج جا کر سنن ابی داؤد کھولیے، سنن ابی داؤد کھولنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آج کے جو نسخے ہیں وہاں پر لکھا ہوا ہے فکان یصلی بہم 20 لیلتاً، لیلتاً کے الفاظ ہیں۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی تحریف ہے۔ مکتبہ امدادیہ میں آپ دیکھیے، مکتبہ امدادیہ سے جو نسخہ چھپا ہے نا سنن ابی داؤد کا، یہ امام حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصحیح کے ساتھ چھپا ہے۔ اس نسخے میں متن میں حضرت نے لکھا ہے 20 لیلتاً، اور سائیڈ پہ آپ نے نا نون کا عنوان دیا ہے، نون بمانا فی نسختن، نون کا عنوان دے کر آپ نے وہاں پر لکھا ہے لیلہ رکع، فکان یصلی بہم 20 لیلتاً اور فکان یصلی بہم 20 رکعتاً۔ گویا شیخ الہند رحمہ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ یہاں پر 2 نسخے موجود ہیں، ایک نسخہ میں ہے کہ ابی بن کعب 20 راتیں پڑھاتے تھے، اور دوسرے نسخہ میں ہے کہ ابی بن کعب 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ یہ دونوں نسخے موجود ہیں۔ اگر یہ دیوبندی تحریف ہوتی تو کسی اور نسخے میں بھی نہ ہوتا اور کسی اور نے اس کا تذکرہ بھی نہ کیا ہوتا، صرف ہم ہی نے اس کو تذکرہ کیا ہوتا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جید محدثین اور ائمہ اس کو 20 رکعت ہی نکل کر رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ سنن ابی داؤد کے 2 نسخے ہیں، ایک نسخے میں لیلتاً ہے، ہم وہ بھی مانتے ہیں کہ آپ نے 20 راتوں پڑھایا، نمبر 2 20 رکعتاً ہے کہ آپ نے 20 راتوں میں پھر 20 رکعت پڑھائی ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، آپ کہیں پر جاتے ہیں، طالب علم ہیں، آپ دورہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے وہاں پر کسی جگہ تراویح بھی پڑھا لی ہے، اب آپ 20 رمضان کو پڑھا کر آپ اپنا قرآن مکمل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی میں تو اب جا رہا ہوں اپنے گھر پشاور، اور باقی آپ جو ہے اپنے امام آپ کا جو وہ آپ کو پڑھائے گا۔
آپ ایسا کرتے نہیں کرتے؟ امام ایسے کرتا ہے کہ وہ جلدی پڑھا لیتا ہے. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھاتے تھے 20 رات، اور آپ پڑھاتے کتنی تھے؟ 20 رکعت. تو یہ دونوں ہم مانتے ہیں کہ 20 رکعت پڑھاتے تھے اور 20 راتوں میں پڑھاتے تھے. یہ 5 حوالہ جات ہیں ہم نے جمع کیے ہیں کہ جس میں محدثین نے اس بات کو واضح لکھا ہے کہ سنن ابی داؤد کی جو روایت ہے اس میں 20 رکعتن کے لفظ ہیں. دیکھیے نمبر 1، علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد کے حوالے سے 20 رکعتن لکھا. ان کی کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء، جس میں حدیث کے راویوں کے حالات ہیں. اس میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے جہاں حالات ہیں نا، وہاں انہوں نے ابو داؤد کے حوالے ہی سے اس روایت کو لکھا، اور آپ نے وہاں پر فرمایا کہ یہاں فکانہ یصلی بہم 20 رکعتن ہے. اب حضرت علامہ شمس الدین ذہبی، ان کی وفات ہے 748 ہجری میں. 8ویں صدی تک سنن ابی داؤد کا 20 رکعتن والا نسخہ یہ متداول رہا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نسخہ کے خلاف نہیں، یہ دیوبندی تحریف نہیں ہے. اگر تحریف کا جو ہے لیبل دیوبندیت پر لگانا ہے تو لیبل پھر پہلے لگائیے علامہ شمس الدین ذہبی پر. شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کے بارے میں علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث کے جتنے بھی روات ہیں، راویان حدیث، لاکھوں کی تعداد میں ان کی عدد ہے، لاکھوں کی تعداد ہے. اگر راویان حدیث ایک قطار بنا لیں، ایک بہت بڑا ٹیلا ہو، اس ٹیلے کے قریب سے راوی گزرتے جائیں، علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کو اس ٹیلے پر بٹھا دیا جائے، اور ٹیلے پر بٹھانے کے بعد پوچھا جائے کہ فلاں کون ہے، فلاں کون ہے، وہ گزرتے جا رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں گزرتے جا رہے ہیں. تو شمس الدین ذہبی کو اللہ نے اتنا حافظہ، ملکہ اور جو ہے وہ درایت دی ہے، آپ ایک ایک بندے کو دیکھ کر بتا دیں گے کہ یہ بندہ فلاں ہے، اس کا یہ نام ہے، والد کا نام یہ ہے، کنبہ قبیلہ یہ ہے. اور احمد جرح و تعدیل نے اس کے بارے میں یہ بات کی ہے. اتنا بڑا عالم ہے جس کو جرح و تعدیل کے فن میں حجت تسلیم کیا گیا ہے. وہ کہہ رہا ہے فکان یصلی بہم 20 رکعتن، جس بات کی دلیل ہے 20 رکعتن کا نسخہ بھی صحیح اور ثابت ہے، اس کو تحریف کا نہ خود محرف قول ہے. نمبر 2، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جامع المسانید کے عنوان سے مسانید جمع کی ہیں، اس میں بھی ابو داؤد کے حوالے سے یہ لکھا ہے. شیخ محمد علی صابونی الہدی النبوی الصحیح فی صلاۃ التراویح، ابھی یہ فوت بھی ہو چکے، معلوم ہوا تھا نا آپ کو؟ ہاں، یہ فوت ہو چکے ہیں. شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب، انہوں نے بھی لکھا. اور عرب کا ایک مطبوع نسخہ ہے، اس میں بھی 20 رکعتن کے الفاظ ہیں، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ سنن ابی داؤد جو سیاہ ستہ میں موجود ہے اس میں بھی 20 رکعت تراویح کی روایت موجود ہے. آگے چلیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور، ان کے دور کی تراویح بھی 20 رکعت تھی. سنن الکبریٰ بہقی میں موجود ہے. صاحب بن یزید فرماتے ہیں کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعتن. حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں 20 رکعت پڑھتے تھے. وَإِنْ كَانُوا لَيَقْرَؤُونَ بِالْمِئِينَ وَكَانُوا يَتَوَكَّؤُونَ عَلَىٰ عُصِيِّهِمْ. عصا کی جمع عصی ہے. اور صحابہ اور تابعین جب تھک جاتے تھے تو اپنی لاٹھیوں کے سہارے پھر بھی کھڑے رہتے تھے. 8 رکعت پڑھ کر اپنے گھر کی راہ نہیں لیتے تھے، بلکہ پوری پڑھ کے جاتے تھے اگرچہ تھک جاتے تھے. فی عہد عثمان ابن عفان میں شدت قیام، جب قیام بہت سخت ہو جاتا تھا تو پھر بھی قیام کرتے لاٹھیوں کے سہارے، اور رکعتیں 20 پڑھتے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان کے دور میں بھی 20 رکعت تراویح ہے. حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ کے زمانہ خلافت میں 3 افراد ہیں جو تراویح کو نقل کرتے ہیں، اور تینوں 20 رکعت نقل کرتے ہیں. حضرت حسین ابن علی یہ بھی 20 رکعت نقل کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. دیکھیے ایک بات سمجھے، ہم تراویح کو تراویح کہتے ہیں، تراویح کہنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسی روایت میں ہے، مسند الامام زید میں. امر الذی یصلی بالناس صلاۃ القیام فی شہر رمضان. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بندے کو جو لوگوں کو تراویح پڑھاتا تھا یہ حکم دیا ان یصلی بہم 20 رکعتن، کہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھائے. نمبر 2، یسلم فی کل رکعتین، ہر 2 رکعتین میں سلام پھیر دے. یعنی
2 رکعتیں پڑھنا یہ مسنون بھی ہے اور متوارث بھی ہے۔ آج کل بعض اہل بدعت 4 رکعت اکٹھی پڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیے 4 رکعت اکٹھی تراویح پڑھانا یہ خلاف سنت ہے، غیر مسنون ہے اور سنت متوارثہ کے خلاف ہے۔ اس کا ارتکاب کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں پر کوئی ایسا امام ہو تو کوشش کر کے تراویح پھر اپنی الگ پڑھ لیں۔ علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ نے اس کو خلاف سنت لکھا ہے۔ سال بار تراویح آتی ہے تو اس کو خلاف سنت پڑھنے کے بجائے سنت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 3، وَيُرَاوِحُ مَا بَيْنَ كُلِّ 4 رَكْعَاتٍ، ہر 4 رکعت میں تھوڑا سا سکون کرے۔ یہ جو یراوح ہو یہ راحتن سے ہے، تراویح بھی اسی راحت سے ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی سی راحت کی جاتی ہے، تو تراویح کا جو عنوان ہے اور لفظ ہے وہ اسی لفظ سے علماء نے لکھا ہے۔ نمبر 2، آپ کے زمانے کے دوسرے راوی ہیں ابو عبد الرحمن السلمی، آپ بھی 20 رکعت نقل کرتے ہیں، اور تیسرے راوی ابو الحسنہ ہیں، آپ بھی 20 رکعت نقل کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خصوصاً خلفائے راشدین یہ امت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ 3 صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تراویح کا باقاعدہ اہتمام نہیں تھا، کتنی رکعتیں کرنی ہیں، نمبر 2 ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنا ہے، الگ الگ پڑھنا ہے، باقاعدہ اہتمام نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت مختصر تھا اور دیگر فتنے بہت زیادہ ہو رہے تھے، اس لیے آپ نے فتنوں کے خلاف کام کیا۔ بعض وہ امور جو کام کرنے والے تھے ان کی طرف توجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دی گئی، کیونکہ اس دور میں فتنے بہت کم تھے، تو فتنوں کو زیر کرنا یہ اہم ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح کا وہی حال اور ترتیب رہی جو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھی۔ بس کبھی پڑھ لیتے تھے، کبھی جماعت کے ساتھ، کبھی نہیں پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ الگ پڑھ لیتے تھے۔ باقاعدہ آغاز جس طرح دیگر کارنامے حضرت عمر بن خطاب کے ہیں، تو تراویح کا اجرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور سے ہوا۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی 20 رکعت، ابی بن کعب یہ بھی 20 رکعت۔ تابعین کے زمانہ میں عطا بن ابی رباح المکی رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے تابعی ہیں۔ اسی طرح ابراہیم بن یزید النخعی، شتیر بن شکل، ابو البختری، سوید بن غفلہ، ابن ابی ملیکہ، سعید بن جبیر، سیدنا علی بن ربیعہ، سیدنا الحارث، یہ حضرات 20 رکعت نقل کرنے ہیں۔ جمہور علماء کا موقف اور اجماع وہ بھی اس بات پر ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ امام ترمذی، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ المالکی، ابو بکر القاسانی، امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی الشافعی، ملا علی قاری، سید محمد بن محمد الزبیدی، مرتضی زبیدی بلگرامی، ابن عابدین الشامی، فقیہ النصب مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہم اللہ، ان حضرات نے تراویح کی 20 رکعت پر اجماع اور جمہور امت کا موقف نقل کیا۔ بلاد اسلامیہ مکہ، مدینہ اور اہل کوفہ اور اہل بصرہ، ان حضرات کا موقف 20 رکعت تراویح کا رہا ہے۔ آپ دیکھیے اسلامی دور میں جو بلاد اسلامیہ ہوتے ہیں وہ اسلامی احکام اور مسائل کی عکاسی کرتے ہیں۔ دور اسلامی ہو، حکمران صالح اور نیک ہو، اس دور کے اعمال یہ بھی بعد کے ادوار کے لیے حجت رکھتے ہیں، حجت ہوتے ہیں۔ وجہ اس لیے کہ یہ دور صالحیت کا دور ہے اور بلاد اسلامیہ میں پھر اسلام عروج پر ہوتا ہے۔ تو ان 4 بڑے بڑے مراکز اسلامیہ میں تراویح 20 رکعت تھی، جو دلیل ہے کہ متوارث عمل ہے۔ ائمہ 4 رحمہم اللہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام محمد بن ادریس الشافعی اور امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان حضرات کا موقف بھی 20 رکعت تراویح کا ہے۔ مشائخ کرام حضرات صوفیہ اعظام، ان کا بھی موقف 20 کا ہے۔ امام غزالی، شیخ عبد القادر جیلانی اور امام شعرانی رحمہم اللہ، ان حضرات نے بھی 20 رکعت کو نقل کیا۔ حرمین شریفین میں آج تک 20 رکعت تراویح پڑھی چلی آ رہی ہے اور اس پر مستقل 2 تصانیف ہیں۔ ایک التراویح اکثر من 1000 عام، نمبر 2 الہدی النبوی الصحیح فی صلاۃ التراویح۔ یہ 2 کتابیں ہیں، عرب کے علماء نے شائع کی ہیں، جنہوں نے ثابت کیا کہ تراویح 20 رکعت ہے۔
استاد محترم نے ایک سبق پڑھایا پچھلے دنوں تراویح پر. کس نے سوال کیا کہ حضرت ہم حرمین شریفین کو پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن اسی سال حرمین شریفین میں کتنی تراویح ہوئی؟ 10. کتنی ہوئی؟ 10. 10 کے بعد انہوں نے حرم کا دروازہ بند کر دیا، اپنے اپنے گھروں میں جائیں اور اپنے اپنی بلڈنگز میں چلے جائیں. سوال یہ ہے کہ پھر حرم میں بھی تو 10 رکعت تراویح ہو گئی. یہ کہنے والے کون ہیں؟ سلفی لوگ آج جو ہمیں تانا دیتے ہیں، وہ کہتے آپ کہتے ہیں حرمین شریفین، حرمین میں تو 10 رکعت ہوئی ہے، تو آپ کس طرح 20 رکعت کے قائل ہیں؟ اس کا جواب اچھی طرح سمجھ لیں. پہلی بات یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. سلفی کس کو کہتے ہیں؟ جو اسلاف کو پیش کرے یا اخلاف کو پیش کرے؟ سلفی اس کو کہتے ہیں جو پچھلے دور کا عمل پیش کرے. سلف میں یہ جو 2 کتابیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، سلف صالحین کا آج تک کا دور، بلکہ 2020 تک کا جو دور ہے وہ 20 رکعت کا ہے. اگر آپ ہیں سلفی تو آپ کو 20 رکعت پیش کرنی چاہیے تھی. آپ کا صرف 1 سال کا 10 رکعت تراویح پیش کرنا یہ دلیل ہے کہ آپ کا دعوی سلفیت جو عرصہ دراز سے چلا آ رہا تھا وہ غلط ہے. آپ دعوی خلفیت کریں. آپ اسلاف والے سلفی نہیں ہیں، بلکہ آپ خلفی ہیں، اخلاف والے. پہلی بات. دوسری بات، آپ کا موقف 8 رکعت تراویح کا ہے اور انہوں نے کتنی پڑھی؟ 10 رکعت. انہوں نے 10 رکعت پڑھ کر دراصل آپ کو بتایا ہے کہ آپ والی تراویح نہ اسلاف کے دور میں مشروع تھی نہ اخلاف کے دور میں مشروع ہے. 8 والی ہے نہیں. نمبر 3، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیے عذر کے بنا پر جو یہ سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ معاف ہوتی ہیں. عذر کے بنا پر انہوں نے جو پیش کی ہے تراویح 10 رکعت، یہ ہمیشہ پیش کرتے آئے ہیں یا آج کل کورونا کی وجہ سے جب SOPs کا معاملہ ہے یا صحت کے جو ادارے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ مسجد کو خالی کر دیں، آپ اتنا اجتماع اور اہتمام نہ کریں، انہوں نے معمول کے مطابق کیا ہے یا کسی خاص ضرورت کے پیش نظر کیا ہے؟ تو خاص ضرورت کے پیش نظر ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے، آپ 20 رکعت سے کم دکھائیں، حرمین میں دکھائیں اور عام معمولات میں دکھائیں، وہ تو ہے ہی نہیں. یہ تو SOPs کا معاملہ تھا، اور بلکہ بعض مساجد میں تو 5 سے زیادہ بندے نہیں ٹھہرنے دیے انہوں نے، گھروں میں تراویح پڑھو. اس کا کیا معنی کہ تراویح کی جماعت ختم ہو گئی؟ دیکھیے اصل مسئلہ الگ ہوتا ہے، کسی ضرورت کے تحت کوئی معاملہ پیش کیے جائے وہ الگ ہوتا ہے. تو آج بھی اگر حرمین میں 20 کے بجائے 10 پڑھی گئی ہے تو اس میں سلفیت کی دلیل پھر بھی موجود نہیں ہے. وہ خام خواہ کی خوش فہمی میں کبھی نہ رہیں. غیر مقلدین کے دلائل، یہ دلائل 2 اہم دلیلیں ان کی سماعت فرما لیں. دیکھیے بلکہ 3 سماعت فرما. پہلی دلیل صحیح بخاری سے یہ روایت پیش کرتے ہیں. صحیح بخاری میں حضرت سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف. آپ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے. کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، حضور علیہ السلام رمضان میں کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ مطلب سائل کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں عموماً حضور کا عبادت بڑھ جاتی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ نماز زیادہ کر دیتے تھے. حضرت عائشہ یعنی اس میں سائل کا مقصد صرف اور صرف تہجد کے بارے میں ہے. تہجد جو معمول ہے حضور کا وہی کرتے تھے یا تہجد بڑھ جاتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ. حضور علیہ السلام رمضان ہوتا یا رمضان کے علاوہ اور مہینہ ہوتا آپ 11 رکعت سے اوپر نہیں پڑھتے تھے. یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پہلے آپ 4 رکعت پڑھتے، نہ پوچھو کہ کتنی حسین اور کتنی لمبی ہوتی تھی. ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پھر 4 پڑھتے، نہ پوچھو کتنی حسین اور کتنی طویل ہوتی. ثم یصلی 3، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعت پڑھتے تھے. غیر مقلدین کہتے دیکھیے ہم بھی یہی بات کہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف میں ہوتا تو بھی یہی پڑھتے، رمضان کے علاوہ تو بھی 8 پڑھتے. رمضان شریف ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو نماز پڑھتے وہ تراویح ہے، رمضان کے علاوہ جب آپ یہی نماز پڑھتے تو وہ نماز آپ کی تہجد ہوتی تھی.
تو ایک یا دیکھیں کتنی رکعت ثابت ہو گئی؟ 8 رکعت. اور یہ کہاں پر ہے؟ یہ سیاہ ستہ میں موجود ہے. لہذا ہمارا مسئلہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ثابت ہو گیا. ہمارا سوال یہ ہے، دیکھیے ہم کہتے ہیں دیکھیں آپ اس کو پیش کر رہے ہیں تراویح کے باب میں. تراویح کے باب میں اگر یہ حتمی طور پر 8 ہی ہیں، اگر تہجد اور تراویح کو آپ ایک مانتے ہیں، انہی کے علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا تہجد کبھی 4 رکعت، کبھی 6، کبھی 8، کبھی 10، کبھی 12، اور آپ علیہ السلام کا تہجد 16 رکعت تک بھی گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا جب تہجد آپ 16 رکعت تک جانے دیتے ہیں تو کیا تراویح کو بھی اسی طرح جانے دیتے ہیں؟ نہیں. جو اس بات کی دلیل ہے کہ تہجد اور تراویح الگ چیز ہے. آپ جو دونوں کو ایک بنا کر پیش کر رہے ہیں یہ بات غلط ہے. نمبر 2، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ اس نماز کا تذکرہ کر رہی ہیں جو نماز رمضان میں بھی ہو اور غیر رمضان میں بھی ہو. اور ایسی نماز جو رمضان میں بھی ہو اور غیر رمضان میں ہو وہ کون سی ہے؟ وہ تہجد ہے، وہ تراویح نہیں ہے. تراویح کا تعلق صرف اور صرف رمضان کے ساتھ ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ جو فرمایا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، رمضان و غیر رمضان، اس سے مراد تہجد ہے، اس سے مراد تہجد ہے، اس سے مراد تراویح نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، حضرت عائشہ جو نماز بتا رہی ہیں وہ کون سی نماز ہے؟ گھر کی یا باہر کی؟ گھر کی. تراویح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پڑھائی اور غیر مکلف جو آپ لوگ تراویح پڑھتے ہیں، آپ گھروں میں الگ الگ پڑھتے ہیں یا مسجد میں آ کر باجماعت پڑھتے ہیں؟ یا مسجد میں آتے ہیں باجماعت پڑھتے ہیں. تو اس روایت میں اس نماز کا ذکر ہے جو الگ پڑھی جاتی ہے اور گھروں میں پڑھی جاتی ہے. آپ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ اجتماعاً پڑھتے ہیں اور مسجد میں پڑھتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس روایت کا تعلق اس نماز کے ساتھ ہے جو الگ ہو اور گھر میں ہو، اور وہ تہجد ہے. اور آپ جو پیش کر رہے ہیں وہ نماز ہونی چاہیے جو مسجد میں ہو اور جماعت کے ساتھ ہو. اس روایت کو اس نماز کے ساتھ ذرہ برابر بھی مس نہیں ہے. نمبر 3، اس میں جس نماز کا ذکر ہے وہ 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کا ذکر ہے. اور تراویح آپ کتنی پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں 2 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں. تو اس میں جو نماز ہے اس کا تعلق الگ ہے، اس کا تعلق بالکل الگ ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات بھی سمجھے، وہ یہ کہ دیکھیں ہم تو تہجد کتنا پڑھتے ہیں؟ ہم کیسے پڑھتے تہجد؟ ہم تو 2 رکعت پڑھتے ہیں. اگر اس کو تہجد پر بھی معمول کریں تو یہ 2 رکعت تو نہیں، یہ تو 4 رکعت ہے. اس کا جواب سمجھیں. تراویح ایسی عبادت ہے جس میں صرف 2 رکعت ہے، اور تہجد ایسی عبادت ہے جس میں 2 رکعت بھی ہے اور 4 رکعت بھی ہے. نفلی نماز جس طرح تہجد ہے، آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس روایت میں 4 ہے جو دلیل ہے کہ تہجد ہی ہو سکتا ہے، یہ تراویح نہیں ہو سکتی. ان کی کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، کبھی انہوں نے 4 رکعت پڑھی ہو. ہر مسجد والے 2 پڑھتے ہیں. تو سوال ہے کہ بھائی آپ جو روایت پیش کر رہے ہیں وہ تو 4 رکعت کا ذکر ہے، 4 پڑھی لمبی، پھر 4 پڑھی، پڑھتے آپ 2 ہیں. تو یہ آپ کی دلیل کہاں کی ہوئی؟ چوتھی بات، چوتھا جواب اس کا سمجھ لیں. دیکھیے اس روایت کو محدثین کا اصول یہ ہے، محدثین تراویح کا جب باب قائم کرتے ہیں تو لکھتے ہیں کتاب التراویح یا ابواب التراویح، یا وہاں پر ایک عنوان دیتے ہیں تراویح کا کہ باب و قیام شہر رمضان. جب تہجد کی بات کرتے ہیں، تہجد میں جو عنوان دیتے ہیں وہ عنوان یہ ہے باب و قیام اللیل. یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، محدثین کے ابواب آپ ڈھونڈ نکالیے، محدثین نے اس کو باب و قیام شہر رمضان میں ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کو باب و قیام اللیل میں ذکر کیا، جو اس بات کی دلیل ہے محدثین بھی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں متفق ہیں کہ اس کا تعلق تہجد کی نماز کے ساتھ ہے، اس کا تعلق تراویح کی نماز کے ساتھ نہیں ہے. بات سمجھے؟ ایک اشکال درمیان میں سمجھ لیجئے. دیکھیں صحیح بخاری اس میں کتاب التہجد میں ہی روایت ہے. صحیح مسلم باب و صلاۃ اللیل، یہ صفحہ نمبر 27 پر آ جائیے. صحیح مسلم باب و صلاۃ اللیل و عدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل. سنن نبی داود باب و صلاۃ اللیل. سنن ترمذی باب ما جاء فی وصف صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل. موطا مالک باب ما جاء فی صلاۃ اللیل.
سنن نسائی کتاب و قیام اللیل، زاد المعاد ابن القیم کی قیام اللیل۔ تو محدثین جو ہے اس روایت کو ذکر فرما رہے ہیں وہ قیام اللیل میں ذکر کر رہے ہیں، نہ کہ قیام و رمضان میں۔ دو محدثین ایسے، ایک امام بخاری رحمہ اللہ اور ایک امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ، انہوں نے اس روایت کو دو جگہ پر لائے ہیں، دو جگہ پر۔ نمبر ایک، امام بخاری باب و فضل من قام رمضان میں لائے، اور امام محمد لائے باب و قیام شہر رمضان میں لائے۔ اس سے شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس روایت کا تعلق چونکہ رمضان کے ساتھ ہے، شاید اس کا تعلق تراویح کے ساتھ ہو، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ان دو محدثین کا اس روایت حدیث عائشہ کو رمضان المبارک کے باب میں لانا یہ صرف اس وجہ سے ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح رمضان المبارک کے علاوہ باقی مہینوں میں تہجد پڑھے جاتے ہیں، اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں بھی تہجد مشروع ہیں۔ آپ 20 رکعت تراویح پڑھیں، یہ اول لیلہ میں، جب آخری لیلہ ہو تو آپ 20 رکعت تراویح پڑھ لی ہے، اب آپ تہجد پڑھیے۔ اور یہ ہدی الساری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کا عمل یہی نقل کیا۔ آپ پہلے وقت میں اپنے شاگردوں کو بلاتے نماز کے رات کے شروع میں، آپ ان کو تراویح پڑھاتے، جب ختم ہو جاتی پھر آپ آخر رات میں قیام کرتے، قیام اللیل۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا جو عمل ہے وہ دونوں باتیں بتانا مقصود ہے۔ رمضان المبارک کا معاملہ ہو تو رمضان المبارک میں آپ نے تراویح پڑھنی ہے اور تہجد بھی پڑھنے ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ امام بخاری قیام اللیل میں بھی ذکر کر رہے ہیں اور قیام رمضان میں بھی ذکر کر رہے ہیں۔ جواب نمبر 5 سمجھ لیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے آپ لوگ پورا رمضان اور رمضان کے علاوہ آپ کتنے وتر پڑھتے ہیں؟ یہ ایک وتر کے قائل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ نے رمضان اور غیر رمضان کا عمل بتایا، وہ کتنا بتایا؟ 3 رکعت کا۔ سوال یہ ہے کہ رمضان 1 مہینہ، غیر رمضان 11 مہینے، 11 + 1 12، 12 مہینے بمعنی سال، پورا سال حضور علیہ السلام 3 رکعت پڑھتے رہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر آپ ایک کی رٹ کیسے لگاتے ہیں؟ اگر روایت پیش کرتے ہیں تو روایت پر عمل تو پورا کیجئے، یہ روایت تو خود آپ کے خلاف جا رہی ہے۔ آپ کا 1 رکعت ہے اور روایت رمضان و غیر رمضان 3 رکعت بتا رہی ہے، تو یہ آپ کی دلیل کس طرح بن سکتی ہے؟ یہ لکھا ہے غیر مقلدین سے 5 سوالات ہیں۔ غیر مقلدین سے 5 سوالات آپ نوٹ بھی کر لیں، ان کو دل میں بھی بٹھا لیں۔ غیر مقلدین سے یہ 5 سوالات کیے جا سکتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تراویح کے متعلق ان کا موقف یہ ہے کہ تراویح حضرت عمر نے ثابت کی ہے، شروع کی ہے 20 رکعت، اور ہم معاذ اللہ بدعت عمری کو نہیں مانتے۔ ان کا یہی موقف ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہی موقف ہے تو پھر آپ حدیث مبارک سے، حدیث مرفوع سے 5 باتیں ثابت کریں، آپ اپنا عمل ثابت کر دیں۔ نمبر 1، آپ لوگ 8 رکعت پڑھتے، 8 رکعت ثابت کریں۔ نمبر 2، آپ باجماعت پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام 3 دن باجماعت پڑھی، آپ باجماعت پڑھتے ہیں پورا مہینہ، آپ باجماعت پڑھتے ہیں ہر اپنی مسجد میں، آپ اپنی نماز تراویح میں پورا قرآن کریم ختم کرتے ہیں۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل بدعت ہے معاذ اللہ، تو پھر آپ ان کے عمل کو چھوڑیے، آپ براہ راست پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دکھائیے اور اپنے عمل کو پیغمبر علیہ السلام کے عمل کے میزان میں تولیے۔ آپ کا عمل ان 5 باتوں پہ منحصر ہے، آپ ان 5 باتوں پر عمل پیغمبر دکھائیں۔ 8 رکعت پڑھتے ہیں، باجماعت آپ پڑھتے ہیں، ہر مسجد میں پڑھتے ہیں، پورا مہینہ پڑھتے ہیں، اور تراویح میں مکمل قرآن ختم کرتے ہیں۔ ہر جز پر ایک روایت لائیں جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہو، پھر ہم جانیں گے کہ واقعی آپ محمدی ہیں۔ لیکن اب ہمیں پتہ چلا کہ آپ محمدی صرف دعویٰ ہے اور آپ حقیقت میں کچھ اور ہیں۔ محمدی کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بھی مانیں اور حضور کے صحابہ کی بھی مانیں۔ ہم حضور علیہ السلام کی بھی مانتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا عمل بھی مانتے ہیں۔ تو یہ جو باقی فائل ہے اس میں وہ 11 عبارات بھی موجود ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تراویح میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا، اس کا بھی آپ دیکھ لیجئے۔